ہم سے صوفیاء کرام اولیاء کاملین نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہمارے لیے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے تو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول، سبحان اللہ، رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، سیریز کیا ہے؟ یہ خدا کے نیک بندوں کا ذکر ہے جن کا تعارف دنیا میں پہچان ہی اللہ کا قرب ہے، اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی طرف سے درجہ ولایت ہے جو ان کو حاصل ہو چکا ہے، اور دین کی خدمت ہے، فقر ہے، درویشی ہے، اور جناب حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ حضرت شیخ عطار بھی لکھ گئے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے درویش بندوں کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے، اور ان کے ساتھ دشمن ایشاں سزائے لعنت است، کہ جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اور جو ان سے دوستی کرتا ہے اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ جاتی ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ تو ہم جنت کی کنجیاں تھمانے کے لیے لوگوں کو یہ پروگرام سجا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ خدا کے مقرب بندوں کا ذکر ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کیا ہم یہ اس غرہ میں پڑے ہوئے ہوں کہ ہم کوئی نیک ہیں؟ نہ، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہمیں پیار ہے نیکوں سے اگرچہ خود نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ مالک نیکوں کے ذکر کی برکت سے ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے زمرے میں شامل فرمائے۔ اور زمرے سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں وہ اپنے ولیوں میں شامل کر لے، طلب بھی اتنی اونچی نہیں، کیوں کہ ہمیں اپنی قدر معلوم ہے۔ ایاز قدر خود بشناس، ایاز کو اپنی قدر معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ مالکہ ہمیں ان کے ساتھ بٹھا، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما، ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما۔ ان کے زمرے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں، ان کے نام لیواؤں میں اور کچھ نہیں مالکہ، تو جس طرح کہف والوں کے کتے کا مرتبہ تھا اسی مرتبے میں جب پیچھے چلا تو اتنا پیار اس سے بھی کرنے لگا کہ قلبہم باسط ذراعہ بالوسیط کہتا ہے، تو ہمیں ان کے کتوں میں ہی شمار فرما لے، کیوں کہ وہ تیرے محبوب ہیں، وہ تیرے مقرب ہیں۔ ان کے پیچھے چلنا فائدے میں یہ ہے، چاہے کسی درجے میں بھی بندہ ان کے پیچھے چلے لیکن ادب سے چلے، بھونک کر نہ چلے، ادب سے چلے، آواز پست کر کے چلے، بھونکے نہیں، پیار سے چلے، پیچھے چلے، ان کی چاہت رکھے۔ اور نیک اور صالحین بندے کی جو محبت ہے وہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے، صالح بنا دیتی ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے اور ایسا پسندیدہ مرغوب موضوع ہے، ہمیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شہزاد میاں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کہتے ہیں لوگ، وہ ہارٹ کیک جو ہے تیزی سے چل رہا ہے اور لوگ کتنے خریدار ہوتے ہیں، دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے محبوبوں کے ذکر میں۔ سبحان اللہ، کیوں کہ اس سے معرفت الہی کی خوشبو آتی ہے، معرفت الہی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے ایک محترم بزرگ کے 2-3 اشعار ہیں، ابتدائی کلمات میں ان کے اشعار پیش کر کے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ دوسرے دوستوں کو بھی، علماء کو جو ہمارے بہت ہی قابل قدر ہیں ان کو بھی آپ موقع دیں، پھر جو آپ چلائیں گے بات آگے چلے گی۔ لیکن یہ شعر میں گستاخانہ اجازت مانگتا ہوں تاکہ میں جو ہے نا ایک پیش کر سکوں کہ آپ فرماتے ہیں، آباد انہی گلوں سے ہے، آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستاں، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل۔ بڑے سادہ اشعار شعر ہیں ہمارے، بہت ہی محترم بھائی اس وقت اگر سن رہے ہیں ہالینڈ میں تو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی ولیوں کے عاشق ہیں، علامہ بدر القادری صاحب، یہ ان کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ علامہ بدر القادری ڈن ہاگ ہالینڈ کے اندر، آپ فرماتے ہیں، آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستاں، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل، ہے معرفت کا راستہ شمشیر برہنہ، کانٹوں کی راہ چلتا ہے ہر عاشق جلیل۔ اس راہ پر چلنا خود سید الرسول پہ تھے کفار خشت زن، ڈالے گئے تھے آگ میں اللہ کے خلیل، دکھلاتے ہیں زمانے کو راہ محمدی، ہر ایک اپنے ذات میں ہے مثل سنگ میل، اے راہ روان راہ طریقت خدا گواہ، ٹکرائے گا جو تم سے وہ ہو جائے گا ذلیل۔ اے راہ روان راہ طریقت خدا گواہ،
ٹکرائے گا جو تم سے وہ ہو جائے گا ذلیل. ہم ٹکرانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم ان سے ملانے والوں میں سے ہیں اور ملنے والوں سے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہم ان کے نوکری میں ہیں, ان کی خدمت میں ہیں, اور وہی جام محبت پلانا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, خود پینا چاہتے ہیں. پلانا کیا چاہتے ہیں یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے, ساقی وہ خود ہیں اپنی بزم کے. ہم تو بیٹھے ہیں بس ان کے رندوں میں شمار ہو جائے, صحیح کہ ہم بھی چاہنے والوں میں سے ہیں, ان کے پینے والوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی, میرا پورا یقین ہے کہ آج خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آج مجھے ایسا یہاں اسٹوڈیو کے اندر فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آج شاہ صاحب کی پشت پر ان کا ہاتھ جو ہے, پہلے بھی تھا لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خود اور ان کے بعد جو الحمدللہ جتنے بھی ان کے مریدین ہیں وہ بھی ساتھ جمع ہیں اور اس محفل کو سماعت فرما رہے ہیں. آج ایسا لگ رہا ہے, اور آج یہ شعر ایسی الحمدللہ اسپریچول ایلیویشن میں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سوال کریں اور آج علمی گفتگو ہوگی, ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن آج اس کا کچھ رنگ جو ہے شاہ صاحب نے آج کوئی اور ہی ڈالا ہوا ہے. اور انشاءاللہ مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب اور علامہ حافظ عقیل جلالی صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا, وہ بھی اپنی ابتدائی گفتگو کریں گے. لیکن میں آج کیونکہ پروگرام جو ہے ہمارا ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اس لیے میں نے فون لائنز آپ کی اجازت سے میں نے جلدی کھول دی ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ پورا دن ای میلز اور اپنا ٹیکسٹ کے ذریعے ہمیں یہ سوالات بھی آتے رہے ہیں, اور شاہ صاحب سے گفتگو جو ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ, اور سوالات آئیں گے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لیکن خبر رکھتے ہیں جب کوئی بھی, میں اور ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ عرفان شاہ صاحب مشہدی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پورے یو کے اندر الحمدللہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں یہاں پر تو لوگ ان سے سوالات بھی کرتے ہیں, ملنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے, آج ہمیں یہ بھی کچھ ای میلز آئے ہیں کہ آپ یہاں پر کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوں گے اور وہ لائن پر آنا چاہتے ہیں, اس لیے بھی ہم نے لائنز جو ہیں وہ اوپن کر دی ہیں, تو آپ لائن پر آئیں. ابھی بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ ہمارا بہت ریگولر کالر ہمارا جو وہ لائن پر موجود ہیں, ہمارے کوئی پروفیسر صاحب ہیں سبگت وولورہمپٹن سے, ہمارے کالر آج کے پروگرام کے پہلے کالر لائن پر موجود ہیں, ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب, سبغت حسین طاہر کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. وولورہمپٹن برطانیہ سے میرا تعلق ہے. جی کہاں سے؟ وولورہمپٹن برطانیہ سے. جی کیا سوال کریں گے؟ حضور گزارش یہ کرنا ہے کہ بہت شکریہ امہ ٹیلی ویژن کا کہ جو اتنے معلوماتی پروگرام پیش کرتا ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ خواجہ صاحب نے یہ فتویٰ فرمایا تھا کہ قوالی حرام ہے؟ کیا یہ فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ قوالی حرام ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, اس کا جواب میں چاہوں گا. دوسرا نسبتاً اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں بذریعہ موسیقی یا میوزک جو اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے کام ہو رہا ہے یا لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں جی ایک نئے تصور کے ذریعے, جی کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, یہ دونوں سوالوں کے جواب میں چاہوں گا ٹھیک ہے. آنے والے معزز و محترم مہمانوں سے. جی آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, جزاکم اللہ خیر. یہ قوالی کے حوالے سے پچھلے چند پروگرامز میں بہت زیادہ اس پر گفتگو ہوئی, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لوگ جو ہے وہ شاہ صاحب قبلہ سے بھی اس کا جواب جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال ضرور کروں گا. آپ لائن پر آئیں, انشاءاللہ میں مفتی فضل حکیم سبحانی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی ابتدائی گفتگو جو ہے وہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, میں اب تمہید بنانے کے
یقین مانیے جذبات کچھ ایسے ہیں کہ اس موڈ میں نہیں ہوں۔ اللہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس گفتگو کا آغاز فرمایا ہے بہت خوبصورت، اور قرآن کریم کے زاویوں سے اور آیات مبارکہ سے جب اسی بنیادوں پہ ہم چلتے ہیں تو قرآن کریم نے والذین اوتوا العلم درجات کا خطاب مبارک ایک طبقے کو فرمایا، کلن وعد اللہ الحسنہ کا خطاب مبارک ایک طبقے خاص کو فرمایا۔ اسی طرح تیسرے سپارے کے بالکل ابتدا میں فضیلت رسولان عظام علیہ السلام کا تخصص فرمایا۔ اسی طرح لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تخصص اولیاء کرام کے لیے فرمایا۔ بلا شک و شبہ بندہ پرور بندہ نواز حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان یگانہ روزگار اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جس طرح مجھ سے قبل شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے ایک نظر مبارک، آپ کے ایک جلوہ مبارک اور آپ کے ایک قول مبارک سے لوگ ولایت پر پہنچ گئے ہیں۔ صحیح۔ اور ہندوستان کے زمین کا تاریخی جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو اس زمین پہ دو قسم کے لوگ آئے، ایک وہ کہ جو زمین کے لیے آئے، حکومت کے لیے آئے، سلطنت کے لیے آئے، بادشاہی اور حکمرانی کے لیے آئے، تو ان کو زمین مل گیا، زمان مل گیا، مکین مل گیا، مکان مل گیا۔ پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں ہے جو دین کے لیے آئے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے حبیب کے دین کو لے کر آئے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ زمین سے سروکار تھا، نہ حکومت سے سروکار تھا، پر پھر بھی غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سلطان الہند بنا دیا۔ آپ کے سامنے زمین کو، زمان کو، مکین کو، مکان کو تابع فرمایا اور آپ کی ولایت کے دائرے میں حکومت، ریاست، سیاست سب کچھ کو داخل کر دیا۔ جو لوگ رائے پتورا یا دیگر جو بادشاہان وقت اپنے حکومت، اپنے سلطنت کے لیے آئے